السلام علیکم، میں ہوں سائرہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ ایران اور فلسطین کے بعد اب اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر بھی حملے شروع کر دیے ہیں اور ان حملوں میں مذاکرات کے لیے گئے حماس رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک طرف تو اسرائیل غزہ میں مسلسل خون ریزی جاری رکھے ہوئے، دوسری طرف اب امریکی سرپرستی میں قطر میں بھی حملے شروع ہو چکے ہیں۔ کیا گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عملی طور پر کام شروع ہو چکا ہے اور اب تمام مسلم ممالک اس کی زد میں آئیں گے؟ اور کیا پاکستان اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ ہوگا؟ اس پر سلیم بخاری صاحب سے گفتگو کریں گے۔ لاسٹلی ڈسکس کریں گے سرکاری حکام کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں 8,000 سے زائد فتنہ الخوارج دہشت گرد جو ہیں وہ پناہ گزیر ہیں اور وہاں پر عام آبادی میں پناہ لیے بیٹھے ہیں اور گوریلا وارفیئر کے ذریعے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دہشت گردی کے اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے کون سے سخت فیصلے وقت کی اہم ضرورت بن چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی افغان پناہ گزینوں کی پاکستان سے واپسی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو ان تمام ایشوز کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، ایران پر پہلے حملہ ہوا، فلسطین پر تو کافی عرصے سے جاری ہے اور اب دوحہ کا رخ کر لیا گیا اسرائیلی فورسز کی جانب سے، کیا سمجھتے ہیں؟ اور پھر وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ امریکہ نے مدد فراہم کی ہے۔ اس سچویشن کو آپ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ یہ اسرائیل بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی کرتا ہے امریکہ کرتا ہے، اور اس حملے کے بعد اور اس سے پہلے بھی صورتحال میرے لیے ہمیشہ واضح تھی کہ نیتن یاہو کے ساتھ ساتھ ٹرمپ بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے جس نے یہ انسانیت سوز یعنی جو جس کو کہتے ہیں نسل کشی کا جو عمل وہاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اس میں امریکہ برابر کا شریک ہے۔ میں نے جب ایران پر حملہ کیا تھا اسرائیل نے تو کہا تھا کہ اب باقی ملک بھی اپنی خیر منائیں۔ یہ جو عرب ممالک ہیں ان کی قسم پرسی پر مجھے ترس بھی آتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، اس لیے کہ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود، تمام تر ملٹری ایکوپمنٹ ہونے کے باوجود ان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ اسرائیل جیسی چھوٹی سی ریاست جو اتنی سی جس کی اوقات ہے ٹوٹل، اس کے خلاف کوئی اقدام کر سکیں۔ ایران نے حال ہی میں ثابت کیا کہ وہ ملک جو ذاتی غیرت رکھتے ہیں، وہ ملک جن کی اپنی کوئی انا ہوتی ہے، جن کی کوئی اپنی ملی سوچ ہوتی ہے، وہ پھر اس طرح کا جواب دیتے ہیں کہ مثال قائم کی ہوئی ہے، ابھی چند مہینے بھی نہیں ہوئے اس کو، ٹھیک ہے۔ وہ دوسری بات ہے کہ اسرائیل کا اب دیدہ اتنا کھل گیا ہے کہ 6 مہینے میں اس نے 6 ممالک کے خلاف جارحیت کی ہے، حملے کیے ہیں ان کے اوپر۔ ان میں یعنی آپ دیکھیے کہ ٹیونس ہے، اس میں لبنان ہے، اس میں سیریا ہے، اس میں یمن ہے، اس میں ایران ہے، اس میں اب یہ دوحہ شامل ہو گیا ہے۔ تو یہ تو کھلی انٹرنیشنل جارحیت ہے۔ اس کے اوپر اگر سارے اپنے اپنے گھٹنوں میں منہ دے کے بیٹھے رہیں گے تو میں آپ کو پھر دعوے سے کہہ رہا ہوں، گریٹر اسرائیل اور نو گریٹر اسرائیل، یہ اسرائیل ان سب کو ناکوں چنے چبوا کے رکھے گا۔ امریکہ نے اس خطے کی جو دولت ہے، جو آئل ہے، اس کے اوپر اپنا تسلط قائم رکھنا ہے، یہ اس کے لیے لائف لائن ہے۔ ہمیں سمجھ آتی ہے کیوں امریکہ کا پیٹ جو ہے اس میں مروڑ اٹھتے ہیں اسرائیل کے لیے، کیونکہ اسرائیل ایک وہ رستا ہوا ناسور ہے جس نے اس خطے کے تمام ممالک کو کسی نہ کسی طریقے سے یعنی نقصان پہنچایا ہوا ہے، وہاں جارحیت کی ہوئی ہے۔ ہمیں افسوس ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ میں فوری رد عمل کے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان ملکوں کو ابراہیم اکارڈ جو ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ بالکل، گو ٹو ہیل، ٹھیک ہے۔ کوئی قیامت نہیں آتی ہے، کسی کی کوئی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ اقدامات ہیں جو آپ کر کے ایک میسج تو دیں کم از کم خدا کے واسطے کہ آپ بھی کوئی شے ہیں، آپ بھی اس خطے میں کوئی ابراہیم اکارڈ ختم کریں۔ جن مسلمان ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، سارے کے سارے اپنے سفارتی تعلقات ختم کریں۔ جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو اسلحہ پہنچانے میں، یعنی جن کے ملکوں سے گزر کے جاتا ہے، جن کے ایئر بیسز استعمال ہوتے ہیں، جن کے روٹس استعمال ہوتے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اس کا کمپلیٹ بائیکاٹ کر دیں۔ کرے گا کون؟ Who will bell the cat? That is the most important question. بالکل بخاری صاحب، اور مسلم ممالک سے زیادہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز اور یورپ اس کی مذمت کر رہا ہے۔ دیکھیے، مذمت اپنی جگہ ہے۔ This is an aggression. Yes. It has to be met like Iran did. Yes. اگر یہ نہ کیا تو یہ آج قطر ہے، کل کو کویت ہوگا، پرسوں کو عراق ہوگا، یہ تو باری آئے گی سب کی۔ ہمیں ڈرایا گیا تھا پہلے کہ جناب ایران کے بعد پھر پاکستان کی باری ہے، یاد ہے نا؟ Yes. لیکن جو سبق انہوں نے ایران کے ہاتھوں سیکھا ہے
اور جو سبق ان کو ان کے پچھلوں نے بتایا ہے اس کا ذرا تھوڑا سا ذکر یہاں ضروری ہے. جی بالکل. 1948 میں جب یہ ریاست قائم ہوئی تھی اسرائیل کی, اللیگل اینٹی جو ناسور کی طرح سے اس خطے میں بسائی گئی تھی ایک سازش کے تحت, ہولوکاسٹ ہم نے نہیں کیا تھا. جی بالکل, مسلمانوں نے, کرسچنز نے کیا تھا. اور سزا کون بھگت رہے ہیں؟ مسلمان. یہ ہے عالمی ضمیر اور یہ ہے عالمی انصاف, یہ ہے عالمی ادارے. اندھے ہیں بالکل. ٹھیک ہے جی. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس وقت بن گورین جو ان کے پہلے پرائم منسٹر تھے غالباً, انہوں نے یہ کہا تھا کہ 1948 کہ سب سے بڑا دشمن اسرائیل کا جو ہے وہ پاکستان ہے, اور ساتھ اس کا جواز بھی پیش کیا تھا کہ پاکستان دوسری مذہب کی بنیاد پر قائم ریاست ہے, لہذا اس کو چھیڑنا اور ہرانا ممکن نہیں ہے, اس سے آپ ہمیشہ بچ کے رہیں. جی لیکن یہ بات میں پھر وثوق سے کہہ رہا ہوں, اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی غیرت آئے. جی بالکل. ہمارے حکمران بھی صرف لفظی جنگ تک نہ رہے اور صرف مذمت کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا, میں بتا رہا ہوں آپ سے. جی بخاری صاحب, اب بھی آپ بات کر رہے تھے کہ ڈومینو ایفیکٹ ہوگا, ایک کے بعد ایک ساری کنٹریز اسرائیل کی زد میں آئیں گی. تو بخاری صاحب کیا اب بھی عرب ممالک خاموش رہیں گے؟ کیا اب بھی ایٹ لیسٹ اپنے ضمیر کے بیس پر تو نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بیس کے اوپر کیا اب بھی خاموش رہیں گے اور اسرائیل کے اگینسٹ کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا؟ ان کا نیشنل انٹرسٹ ان کے اپنے قابو اور اپنے اختیار میں نہیں ہے. ان کا جو اختیار ہے وہ امریکہ کے پاس ہے. یہ تمام عرب ممالک, میں وثوق سے کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ ڈرتے ہیں, خوفزدہ ہیں کہ 2 گھنٹوں میں ہماری حکومتیں اڑ جائیں گی اگر ہم نے اپنے آقا امریکہ کو ناراض کر لیا. یہ بات کسی ثبوت کی محتاج نہیں ہے. یہ دہشت اور ڈر ہے کہ اب تک جو کچھ ہوا پچھلے 2 سال اور کئی مہینوں سے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, جس تعداد میں مسلمانوں کا خون بہا ہے, جتنے لوگ وہاں زخمی ہوئے ہیں, جس طرح ایک یعنی مملکت کو اور ایک ملک کو زمین بوس کیا گیا ہے, کسی کے کان پر جوں رینگی. لیکن بخاری صاحب آج کے حملے کے بعد اسرائیل تو اس بات کا اعلانیہ طور پر اعتراف کر رہا ہے کہ اب تو وہ کسی ملک کو نہیں چھوڑے گا, کسی بھی مسلمان ملک کو. تو بخاری صاحب اب تو یہ ان کنٹریز کا, عرب ممالک کی کنٹریز کا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکے ہیں ان کے لیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فقدان ہے لیڈرشپ کا. جی تمام عرب خطوں ممالک کے اوپر یا ریاستوں کے اوپر یا تو ان پاپولر رجیمز ہیں, یعنی وہاں کے لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر مسلط ہیں, یا پھر وہاں بادشاہی سسٹم ہے. ان دونوں ہی سسٹم میں کبھی گنجائش نہیں ہوتی کہ کوئی ملک, کوئی ریاست اپنی غیرت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے, اپنے تحفظ کے لیے کسی قسم کا کوئی اقدام کرے. دوسری بات یہ ہے جو سب سے تکلیف دہ ہے, وہ یہ کہ مسلمان جو دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے, جن کے پاس ریسورسز کی, ہیومن ریسورس کی کوئی کمی نہیں ہے, جو تیل جیسی دولت سے مالا مال ہیں, وہ سارے کے سارے بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں. اسرائیل جو ایک چھوٹا سا فتنہ ہے, اس کے ہاتھوں جو کچھ حال عرب ملکوں کا ہو چکا ہے. آپ مجھے بتا دیجئے نا کہ عرب لیگ ایک بہت پاورفل پلیٹ فارم ہے, ادروائز OIC اس کا حال دیکھ لیں, کسی کے کان پر جوں رہیں گی اب تک. ارے وہاں تو ایمرجنسی اجلاس کال کر لیے جانے چاہیے تھے. آپ دیکھیں نا یورپ میں کر کے دیکھیں ذرا, کسی ملک میں ٹوئن ٹاورز دیکھیں جو ہوا تھا, اس کے بعد کیا دنیا میں قیامت مچی تھی. یہاں کسی کے کان پر جو ہی نہیں رنگی ہے, کوئی بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے گا, ابھی تو وہ بہت ویل گارڈڈ الفاظ میں اس کی مذمت کریں گے, اور اس سے نہ اسرائیل کی صحت پر پہلے کبھی اثر ہوا ہے اور نہ اب ہونے جانا ہے. ترکی نے تھوڑا سا ایک ڈیرنگ سٹیپ لیا, اس نے تمام سیاسی تعلقات جو ہیں وہ ختم کر لیے ہیں اور اسرائیل سے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی وقت بھی یہ اعلان ترکی کے اردوغان کر دیں گے کہ ہم ان سے اپنے سفارتی تعلقات بھی توڑ رہے ہیں. اس طرح کی جرت کے فیصلے اگر نہ کیے گئے تو اسرائیل کو روکنا ناممکن ہے. کم از کم عرب ممالک جو اس مڈل ایسٹ کا حصہ ہیں, ان کو تو پھر اپنے اپنے انتظامات اب کر لینے چاہیے. اور بخاری صاحب قطر تو وہ ملک ہے جہاں پر امریکی سب سے بڑی بیس مڈل ایسٹ کی وہاں پر موجود ہے, اور ابھی جب ریسنٹلی دورہ کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو قطر میں ان کا بہت والہانہ استقبال کیا گیا. ایک صاحب فرما رہے تھے کہ یہ حملہ قطر پر کم اور امریکہ پر زیادہ ہے, اس لیے کہ امریکہ کا اس خطے میں سب سے بڑا ایئر بیس جو ہے وہ قطر میں موجود ہے. لیکن بخاری صاحب اسرائیل تو کہہ رہا ہے کہ امریکہ سے مدد لی گئی ہے, امریکہ کو پہلے سے انفارم کیا گیا ہے. پھر وہ یہی میں اسی طرف تو آ رہا ہوں کہ اس کا تو ایگریشن کا نوٹس لینا چاہیے تھا امریکہ کو کہ ہمارا وہاں فوجی اڈا ہے, آپ نے وہاں حملہ کر دیا. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو ان سے پوچھ کے کیا, ہم نے تو ان کو پہلے بتا دیا تھا. اور ایک اہلکار نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ہم نے امریکہ کی مدد سے کیا ہے.
یعنی امریکہ نے ان کو ریڈار انفارمیشن پرووائڈ کی ہوگی، غزہ نے امریکہ کے ایجنٹوں نے ان کو اسپیسیفک جگہ بتائی ہوگی کہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں نا، یہ اسپیسیفک اٹیک ہے. ابھی تو اس کے حوالے سے کہ اس کا کیا نقصان ہوا ہے متضاد دعوے آ رہے ہیں. حماس یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے تمام کے تمام جو مذاکرات کار تھے وہ محفوظ ہیں، جبکہ عرب میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے 5 جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور ان میں خالد مشل جو ہے وہ بھی ان مذاکرات کاروں میں شامل تھا. اللہ کرے کہ وہ محفوظ ہوں. ابھی صحیح صورتحال واضح نہیں ہے جی اس حوالے سے. بخاری صاحب، جب ایران پر حملہ کیا اسرائیل نے تو اس نے پوری دنیا میں ایک نیریٹو بیچا کہ کیونکہ ایران سے اس کی ایگزسٹنس کو خطرہ ہے اسی لیے اس نے ایران پر حملہ کیا. اب قطر پر حملہ جب کیا ہے تو اگین کیا اب اس نیریٹو کو دنیا بائی کرے گی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر حماس کے وفد کو نشانہ بنایا گیا اور حماس وہاں پر پیس ٹاکس کے لیے موجود تھا. جو حال میں نے آپ کو مڈل ایسٹ کے ممالک کا بتایا ہے، کچھ اس سے ملتا جلتا حالات ہی ہیں امریکہ کے باقی ممالک کے اور یورپ کے تمام ممالک کے. وہ کہتے ہیں نا کہ دے آر آل ینگر سسٹرز آف امریکہ. جو امریکہ کا انکل سیم چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ماضی اس کا گواہ ہے، ایک سے زیادہ درجنوں مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. لہٰذا وہاں کی بھی حکومتیں جو ہیں ان کا بڑا ٹیم ریئیکشن ہے ود سم ایکسیپشن. میں اس طرح پہلے آؤں گا، لیکن آپ نے چونکہ قطر کا ذکر کیا تو وہ بتا دیں ہم. یہ قطر کی جو لیڈرشپ ہے جناب، ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ مئی میں ٹرمپ صاحب دورہ کرنے کے لیے آئے تھے تو امیر قطر نے ان کو ایک جہاز تحفے میں دیا تھا جس کی قیمت $400 ملین ہے. ٹھیک ہے جی. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس قسم کی خوشامد کر کے نتیجہ دیکھیں کیا ہے. بالکل ریٹرن گفٹ، کراسنگ اینی باڈیز بارڈر لائن اینڈ گیٹنگ انٹو اٹ اینڈ دین بمبارڈنگ این ایریا. یہ تو قطر کی سوورینٹی پر حملہ ہے ڈائریکٹلی. ایبسلیوٹلی یہ ہے، لیکن یہ قطر والوں سے ہی پوچھ کے دیکھیں، انہوں نے اب تک صرف لفظی اعتبار سے بیان دیے ہیں، اور وہ بھی بہت کوئی جوابی کارروائی کرنے کے لیے وہ میرے خیال سے نہ تیار ہیں نہ انہوں نے اس قسم کا کوئی اندیہ دیا ہے. لیکن یہ میں آپ کو پھر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ان عرب ملکوں نے سبق نہیں سیکھنا کسی سے. ان کو تو سبق سیکھنا چاہیے تھا ایران اسرائیل جنگ سے. بالکل، کہ غیرت یہ ہوتی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ قوت سے نہیں. اس کو بھی پتا تھا کہ امریکہ اسرائیل کے پیچھے ہے، اور امریکہ نے حملہ کیا اس کی نیوکلیئر انسٹالیشنز کے اوپر انہی دنوں میں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک. فارغ صاحب، ہم ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی مذاکرات کی بات ہو رہی ہوتی ہے تب ہی اسرائیل اٹیک کرتا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آخری وارننگ دی اور اس کے بعد حماس اگری بھی ہو گیا کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل پر سنجیدگی سے بیٹھنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اب اگین حملہ کر دیا. یوں لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کا کور پرووائڈ کرتے ہیں اور پیچھے سے اسرائیل اٹیک کر دیتا ہے. ایبسلیوٹلی آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. کیونکہ اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو دوحہ کے اندر ہی مذاکرات ہو رہے تھے حماس کی لیڈرشپ کے اسرائیلیوں کے ساتھ، جب انہوں نے غزہ کے اوپر بھرپور قسم کا حملہ کیا. اسی طریقے سے مذاکرات ہو رہے تھے. میں اس کے پیچھے لے جاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی قطر ہے نا جس نے امریکہ کی جان بچائی افغانستان میں بھاگنے پر اور سیف پیسج مہیا کیا. وہاں جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں بھی پاکستان کا رول تھا کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا ان مذاکرات کو. لیکن ایک ایسا ملک جو ایک طرح سے آپ سے ہمدردی کے طور پر آپ کو مشکل مراحل سے نکال رہا ہے، کیونکہ ایک یاد رکھیں بات کہ امریکہ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جنگ میں شریک ہو جاتا ہے بغیر کسی ایگزٹ اسٹریٹجی کے. لہٰذا جو بھی بڑی جنگیں ہیں، چاہے وہ عراق کی جنگ تھی، چاہے اس سے پہلے 18 سال کی ویتنام کی وار تھی، چاہے اس کے بعد افغانستان کی وار تھی، وہاں سے چڈیاں پینٹیں اور جوتے چھوڑ کے بھاگے ہیں. یہ ان کا حال یہی ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی اسٹریٹجی بنائی نہیں ہوتی کہ اس میں سے نکلیں گے کیسے. تو قطر نے تو ان کو ایک اپرچونٹی مہیا کی تھی کہ افغانستان سے وہ بھاگے اسی طرح ہی ہیں، لیکن سیف پیسج مل گیا. وہاں ان کے فوجیوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ امریکن جو ہے they only know where their interest lies. They are nobody's friend. They can never be anybody's friend. یہ انکل سیم جو ہے اور یہ جو امریکن امپیریلزم ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، باریاں سب کی آنی. جی بخاری صاحب، ریجنل ڈائنامکس کو کس طرح سے چینج ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے کہ گریٹر اسرائیل اب انیویٹیبل ہو گیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں، ایز لانگ ایز پاکستان اینڈ ایران آر دیئر، یہ گریٹر اسرائیل کا خواب تو شرمندہ تعبیر ہونے والا نہیں ہے. میں آپ کو بالکل یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے پاکستان کی مسلح افواج کا کیا مشن ہے، کیا موٹو ہے. میں بہت زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن
اسرائیل اور ایران اور پاکستان کے ہوتے ہوئے اسرائیل کا گریٹر اسرائیل والا خواب جو ہے نا وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. لیکن دنیا کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کے بارے میں جنرلی یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن شاید کچھ بھی ہو سکتا ہو, لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ کبھی ہوگا کہ پاکستان اور ایران کے ہوتے یہ گریٹر اسرائیل کبھی بن جائے. اور بخاری صاحب اس حملے کے بعد نیتن یاہو جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ یہ حملہ جو تھا وہ جسٹیفائڈ تھا کیونکہ 7 اکتوبر سے جو ہے حماس نے اسرائیل کو اٹیک کیا تھا 7 اکتوبر 2023 کو, تو ناؤ دس از جسٹیفائڈ کہ ہم نے حماس کو ختم کرنا ہے. دیکھیے میں آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں اور مجھے اب اس بات پر غصہ بھی آنے لگا ہے کہ آپ نے دیکھ لیا ریزسٹنس کس کو کہتے ہیں. ایران پرووائڈڈ یو اے ماڈل کہ آپ کی اگر قومی غیرت کو چیلنج کیا جائے تو خدا کے لیے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں. لیکن آپ نے دیکھا ابھی تک ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, اب کئی گھنٹے ہو گئے ہیں اس واقعے کو ہوئے کسی طرف سے ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ہے. سارے دیکھیں گے کہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. ویسے تو میں ایک بات اور ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں, وہ جو دعویٰ کرتے ہیں میں یہاں جنگیں بند کرانے آیا تھا, وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے 7 جنگیں بند کرا دی ہیں, میرے خیال سے یہ ایبسولوٹ ایک احمق کی بڑھ ہے, اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے. یوکرین کی جنگ میں شدت آئی ہے, اسرائیل اور ایران کی لڑائی کرانے کا ذمہ جو ہے وہ ٹرمپ کے سر ہے. اس کے بعد یہ اب جو کچھ اگریشن ہو رہا ہے اس سب کے پیچھے بھی ٹرمپ ہے. لہٰذا یہ ماننا کہ اس خطے میں کوئی ایسا غیرت مند اٹھے گا جو آواز بلند کرے گا, ایک سے مجھے توقع ہے ٹرکی. میں نے جو کہا تھا نا کہ پاکستان ایران, میرا خیال ہے ترکی بھی ایک ایسا ملک ہے جو اگر موجود ہوگا تو اس کے ہوتے ہوئے گریٹر اسرائیل نہیں بن سکتا. بخاری صاحب ایم پی ایس کی جانب سے بھی یہ بیان آیا کہ ہم قطر کے ساتھ کھڑے ہیں, تو بخاری صاحب یہ وہی ملک ہے جو آلموسٹ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننے والے, اور قطر کے ساتھ کس طرح سے کھڑے ہوں گے؟ کیا یہ صرف زبانی کلامی باتیں ہوں گی یا ایبسولوٹلی دیز آر اونلی ڈپلومیٹک ورڈز, اٹ مینس نتھنگ, اٹ مینس نتھنگ. آپ دیکھیں نا, آپ کسی کے ساتھ کھڑا ہونے کو تو چھوڑیں, پہلے قطر اپنے پیر پر تو کھڑا ہو. اگر قطر ہی ریئیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ سوائے ڈپلومیٹک ورڈز کے اور کچھ نہیں ہے اس میں. لیکن بخاری صاحب ہم نے ایک چیز دیکھی کہ اسرائیل جو ہے اب اگین اس نے مذاکرات کو سیبوٹاج کیا, تو پھر بخاری صاحب اسرائیل کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اب تک جو ہے وہ اس طرح سے پراپرلی, ایک چھوٹا سا آپ نے بات کی کہ چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کو روک نہیں پا رہے ہیں. دیکھیں جو گفتگو آج کل نیتن یاہو حماس کے بارے میں کر رہے ہیں, اس سے زیادہ سٹرونگ گفتگو وہ ایران کے بارے میں کرتے تھے. اب کبھی سنا ان کی زبان سے ایران کا لفظ؟ اس لیے کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ نا دیٹس ناٹ این ایزی پرے. وہاں سے تو جو جواب ان کو آیا ہے وہ آئندہ نسلیں جو ہیں یاد رکھیں گی اسرائیل کی. جب تک عرب یونٹی نہیں ہوگی, جب تک وہ اپنے ریسورسز پول کر کے ایک قوت نہیں بنیں گے, اسرائیل کی اس دہشت گردی, اس نسل کشی کو, اس ایگریشن کو روکنا ناممکن ہے. بخاری صاحب کیسے کر سکتے ہیں سارے مسلم ممالک اکٹھے ہو کے اسرائیل کے خلاف کیسے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سارے ہتھیار جو ان سارے مسلم ممالک کے پاس ہیں وہ تو امریکی ہیں. ہتھیار تو امریکی اب ویسے بھی اپنی وقت کھوتے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کل کس ملک کے ہتھیار چلتے ہیں. پاکستان نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو جس طریقے سے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا, ہتھیاروں کے آپشن موجود ہیں کیونکہ ان ملکوں کے پاس پیسے ہیں. They can buy it from anywhere. اب ایران کو کہاں سے آ رہے ہیں جی ویپنز؟ رشیا دے رہا ہے, چائنا دے رہا ہے, they are there. آپ فیصلہ تو کریں, جس کے پاس پیسے ہوں اس کو تو کسی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے اور کسی کے دفاع میں مدد بھی کر سکتا ہے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, عرب ملکوں نے اگر یونٹی کا مزہ کیا, ایک کے بعد دوسری, دوسرے کے بعد تیسری کی باری آتی رہے گی. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تمام مسلم ممالک کا ایک پیج پر آنا اس وقت بہت ضروری ہے اسرائیل کو روکنے کے لیے. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک. ڈسکشن کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے. بخاری صاحب ایک طرف تو دوحہ پر اسرائیل حملے کر رہا ہے, دوسری طرف غزہ میں بھی اب گرینڈ آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس بات کو کھلم کھلا ایڈمٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. جس قسم کی دھمکیاں نیتن یاہو اور ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ دے رہے ہیں, یہ ہم نے اس سے پہلے نہ کبھی سنی ہے. آپ اس ملک کے, اس ریاست کے, اس سرزمین کے باسیوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے بھاگ جاؤ. جی یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ یہ کس بات کے اوپر ساری دنیا خاموش ہے یار؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے. اینی وے یہ بس اسرائیل ہی کر سکتا ہے اور یہ عربوں کے خطے میں ہی ہو سکتا ہے. ایران کو چیلنج کیا تھا, انہوں نے سبق سیکھ لیا ان سے. ہمیں جس نے چیلنج کیا تھا اس نے بھی سبق سیکھ لیا ہے. جب تک آپ
اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے اپنے دشمن کے وار کے جواب میں وار نہیں کریں گے، وار سے مراد ہے حملہ نہیں کریں گے، تو آپ کہیں بھی نہیں ہیں، نہ آپ کی کوئی عزت ہے، نہ آپ کی کوئی اوقات ہے۔ آپ کو دنیا اچھی طرح سے سمجھ رہی ہے کہ وہ ممالک جن کے خلاف اسرائیل اگریشن کر رہا ہے اور وہ آگے سے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ ان کی خاموشی جو ہے ان پر بھاری پڑے گی۔ یہ میں آپ کو اور اسرائیل کو بھی ہمت یہی خاموشی شاید دے رہی ہے۔ ایبسولوٹلی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جس زبان میں اسرائیلی لیڈرشپ گفتگو کر رہی ہے، ہم نے 2 بڑی جنگوں کی ہسٹری دیکھی ہے، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اس میں آپ کو یہ لب و لہجہ، یہ نسل کشی، یہ بھوک کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا، یہ کسی ملک کے لوگوں کو وہاں سے نکال کے اس پہ قبضہ کرنا، ایسی کوئی مثال آپ کو وہاں نہیں ملے گی۔ جس نے کیا تھا اس کی فیٹ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ نیتن یاہو کی فیٹ بھی اس سے مختلف نہیں ہوگی، لیکن یہ عربوں میں ہمت نہیں ہے، یہ یا ایران کرے گا یا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اس لیے میں اپنی بات دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ گریٹر اسرائیل نہیں بن سکتا، نہیں بننا چاہیے، نہیں بننے دینا چاہیے۔ اب یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، یہ تو وقت ثابت کرے گا۔ لیکن بخاری صاحب، جس طرح سے غزہ پر آپریشن سٹارٹ کیے جا رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی آبادی پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اعلان کیے جا رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں۔ دیکھیے، انہوں نے باقاعدہ اس کا سیکنڈ آپریشن جس کی وہ دھمکی دے رہے تھے، اس پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح کے آپریشن ہو رہے ہیں، گراؤنڈ ٹروپس کو انہوں نے غزہ کی سٹی میں اتار دیا ہے، اور جس طریقے سے بمباری کر کے وہ جو 50 اسکائی اسکیپر اور بڑی بلند عمارتیں تھیں ان کو گرا دیا ہے۔ کوئی پوچھنے والا ہے؟ دندناتا پھر رہا ہے اسرائیل، چاہے یمن ہے اس پہ چڑھائی، چاہے سیریا ہے اس پہ چڑھائی، چاہے لبنان ہے اس پہ چڑھائی، چاہے ٹیونس کی کشتی ہے اس پہ چڑھائی۔ ابھی تو ہم نے اس کی بات نہیں کی ہے، اس کے اوپر بھی حملہ کر چکے ہیں یہ ٹیونس میں، اور انٹرنیشنل اوپینین چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کسی کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے۔ بخاری صاحب، انٹرنیشنل لا کہاں کھڑا ہوتا ہے اس ساری سچویشن کے اندر؟ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگل کا قانون ہے، مائٹ از رائٹ۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ کم از کم مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، امریکہ جس کو سپانسر کر رہا ہے، دس از اے جنگل لا۔ یہ کسی دنیا کا انٹرنیشنل لا نہیں ہے۔ جس طریقے سے ملک کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے عوام کے خلاف بھوک کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، جہاں بلکتے ہوئے بچوں کی چیخیں اور ان کی ماؤں کے بہنوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اس میں وہ کہیں اور نہیں ہوتا، وہ جنگل کے قانون میں ہی ہو سکتا ہے۔ اس وقت چاہے وہ اقوام متحدہ ہے، میرے خیال سے تو اب ان اداروں کو ختم کر دینا چاہیے، ان کی نہ کوئی حیثیت ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، میرے خیال سے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ پیلسٹینین اتھارٹی، یہ ایک امریکن سپانسرڈ انسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا تاکہ حماس سے لیڈرشپ جو ہے وہ چھین لی جائے۔ یہ ان کو کوئی نہیں پوچھتا ہے، نہ فلسطین میں نہ دنیا میں کہیں بھی، لیکن چونکہ وہ ایک سو کالڈ اتھارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں محمود عباس صاحب، اور یو این میں ایک سیشن ہونا ہے پورا فلسطین کے اوپر، لہٰذا پہلی دفعہ ہے یہ، پہلے تو یاسر عرفات کو روکا تھا خیر انہوں نے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ پورے وفد کے کسی فرد کو انہوں نے ویزا نہیں دیا ہے امریکہ نے، اور پریزیڈنٹ محمود عباس کو بھی ویزے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو این ایک انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل فورم نہیں ہے۔ امریکہ کی مرضی ہے کہ کس کو نیو یارک آ کے اور اجلاس میں شامل ہونے کی اجازت دے گا۔ یار ایسے ادارے پر، ایسی لیڈرشپ کے اوپر مجھے تو بہت بہت افسوس ہے، مجھے تو بہت جنونی غصہ آ رہا ہے اس بات پہ۔ جی بخاری صاحب، روکا کیوں کیا ہے؟ کیا امریکہ کو کیا ڈر کیا ہے ان سے؟ دیکھیے، ڈر یہ ہے کہ کوئی 13-14 کے قریب یورپی ممالک نے اعلان کرنا ہے فلسطین کو ایک ریاست تسلیم کرنے کا۔ اس پر امریکہ کو بھی پریشانی ہے، یاہو کو تو خیر پریشانی ہونی چاہیے، نیتن یاہو کو، لہٰذا امریکہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے اس سارے پروسیس کو سبوٹیج کرنے کی۔ آپ دیکھیں جنرل اسمبلی میں جو لوگ آئے تھے ان کی ایک بڑی تعداد نے مطالبہ کیا کہ چونکہ اس میں فلسطین پر بات ہونی ہے، لہٰذا یہ اجلاس جنیوا میں کر لیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں، صرف 2 بندوں نے اس ریزولوشن کے خلاف ووٹ دیا تھا، ایک امریکہ اور دوسرا اسرائیل۔ جی بخاری صاحب، کیا اس کے امکانات ہیں کہ یہ اجلاس جو ہے وہ امریکہ سے باہر ہو جائے؟ دیکھیے، فیئرنیس ڈیمانڈز کہ یہ امریکہ کے انفلوئنس سے باہر ہونا چاہیے۔ کیا امریکہ یہ کرنے دے گا؟ کیونکہ اجلاس تو آج شروع ہو رہا ہے۔ جی
ٹھیک ہے. 22 تاریخ کو غالباً وہ اجلاس ہے جس کے اوپر فلسطین کے اوپر بحث ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس وقت تک کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ یہ مذاکرات کا یعنی یہ جو سیشن ہے یہ جنیوا میں منتقل ہو جائے تو کم از کم انڈیپینڈنٹلی لوگ اپنی رائے کا اظہار تو کر پائیں گے. جی بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. 22 سپتمبر کو 2 ریاستی حل پر بات ہونی ہے تو اگر اس کے اندر فلسطین کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہوگی تو کس طرح سے اس پر کوئی ریزولوشن پاس ہوگی؟ That is America's justice. That is America's leadership, what they are doing to the people of Middle East. جی بخاری صاحب ابھی اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ قیدیوں کو رہا کریں اور ہتھیار ڈالیں ورنہ غزہ اور آپ سب تباہ ہو جائیں گے. کھلم کھلا وہ دھمکی دے رہے ہیں. کیا لگتا ہے کہ حماس ہتھیار ڈالنے پر اگری ہوگا؟ دیکھیے حماس، اگر میں جہاں تک سمجھتا ہوں حماس کو، کیونکہ یہ ایک گروپ آف پیپل کا نام نہیں ہے، یہ ایک سوچ کا نام ہے. میرا نہیں خیال کہ ہتھیار ڈالنے کی نوبت کبھی آئے گی. حماس ختم ہو جائے گی. دیکھیں نا 60,000 بندے تو اپنے مروا لیے نا، انہوں نے شہید کروا لیے نا. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی حالات میں حماس جو ہے وہ اپنے اس پر راضی ہوگی. مجھے ہے کہ یہ ریزسٹنس اگر فلسطین میں نہیں ہو سکتی تو یہ پوری دنیا میں پھیلے گی. میری یہ بات یاد رکھیے گا، میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. پہلے بھی جب جہاز انٹرنیشنل ایئر لائنر اغوا ہونے شروع ہو گئے تھے، اللہ خالد کی مثال میں نے آپ کو دی تھی، تو یہ جنگ جب اپنے خطے کے بارڈر سے باہر نکلے گی پھر دنیا کو پتہ چلے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے. جی بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. تو ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں ایک روزہ کانفرنس 22 سپتمبر کو نیو یارک میں ہونی ہے، جس میں اس بات کا امکان ہے کہ برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا اور کینیڈا سمیت بہت سے ممالک فلسطین کو تسلیم کر لیں گے. بخاری صاحب کیا ان تمام ممالک کے فلسطین کو تسلیم کرنے سے آن گراؤنڈ سچویشن پر کوئی فرق پڑے گا، اور کیا امریکہ کو اتنا پریشرائز کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ اسرائیل کی سرپرستی روکے؟ دیکھیے یقینی طور پر اس پر ایک تو فلسطین کی کاز کو بہت فائدہ پہنچے گا، اور دوسرا یہ کہ ایک انٹرنیشنل اوپینین جو ہے وہ فارم ہوگی جس سے اس قسم کی جو نسل کشی ہے اس کو روکنے میں یعنی مدد مل سکتی ہے، اور امکان ہوتا ہے کہ شاید کامیابی ہو. دیکھیے میرے خیال سے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے ہیں. دیکھیے افغانستان میں سب سے پہلے روس آیا 3,64,000 فوجی اور تمام تر ہیوی ملٹری مشین لے کے. نہتے افغانیوں نے جس طرح کی جو جہادی تنظیمیں تھیں انہوں نے کس طریقے سے وہاں سے روس کو نکالا ہے. میرا خیال ہے وہ ہسٹری کا چیپٹر بڑا تازہ ہے، زیادہ پرانا نہیں. اس کے بعد اتنی ہی تعداد میں نیٹو فورسز لے کے امریکہ آیا، انہی مجاہدین تنظیمات نے ان کو وہاں سے بھاگنے میں مجبور کیا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کے خطے کی جو عرب ممالک ہیں اور جو دیگر مسلم ممالک ہیں وہ کھلی چھٹی دے دیں عوام کو کہ جناب آپ اپنے جتھے بنائیں اور فلسطین جہاد کے لیے تیار ہو جائے، پھر منظر دیکھیں کیا بنتا ہے. اصل میں بزدلی اس مقام تک پہنچی ہوئی ہے کہ کوئی اس طرح کی جرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت ایک ہی راستہ ہے، حکومتیں اگر خود نہیں کر سکتی، مجبور ہیں، وہ کہیں جی ہم کیا کریں، اب تو عوام خود جو ہیں وہ جتھے بنا رہے ہیں اور وہ مسلح جد و جہد کے لیے جانا چاہتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں مجھے، میں پھر دیکھوں گا کہ کیسے اسرائیل جو ہے وہ اس قسم کے خوفناک کام کر سکتا ہے. اس کو کہیں سے تھریٹ ہی نہیں ہے، اس کو کہیں سے یہ خطرہ ہی لاحق نہیں ہے کہ میرے خلاف بھی کچھ ہو سکتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اس طرح کے جہاد سے فلسطین کو آزاد کرایا جائے، ورنہ یہ جنگ اگر پھیلی جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں تو پھر کوئی بھی ملک محفوظ نہیں رہے گا. سب سے پہلے مسلمان حکومتیں اور اس کی لیڈرشپ نشانہ بنے گی اس کا. جی مقاصد بیلجیم کے بعد اب اسپین نے بھی اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا. کیا لگتا ہے اس سے کوئی پریکٹیکل جو ہے وہ کوئی حل نکل سکتا ہے؟ دیکھیے ہیٹس آف ٹو اسپینش پرائم منسٹر پیدرو سانچیز، جنہوں نے پیر کو اسرائیل کی غزہ جنگی کارروائیوں کے باعث اسلحہ کی فراہمی پر پابندی اور درآمدی پابندی جو ہے وہ لگا دی ہے. ایک یہی نہیں کیا، انہوں نے بہت سارے دیگر اقدامات کیے ہیں جس سے ایک سٹرونگ میسج گیا ہے اسرائیل کو. ہر چند کہ اس کا جو وزیر خارجہ ہے اسرائیل کا، اس نے کہا ہے کہ اسپین کی حکومت ایک مخالف
اور اسرائیل دشمن رویہ اختیار کر رہی ہے جو نفرت انگیز اور اشتعال انگیز بیانات سے بھرپور ہے، کیونکہ اسپین پہلا ملک ہے جس نے واشگاف الفاظ میں اسرائیل کی نسل کشی کی پالیسی کی مذمت کی ہے۔ جی بخاری صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ جو فلوٹیلا پر انہوں نے حملہ کیا ہے اس پر اگر آپ کوئی تبصرہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات جو تکبر اور غرور میں مبتلا جو فوجی حکمران ہوتے ہیں یا جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں وہ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جس کی قیمت ان کو چکانا پڑتی ہے۔ یہ اس قسم کے فلوٹیلاز جو انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر ایک سیج کو توڑنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ان پر حملہ کریں گے تو ورلڈ اوپینین آپ کے خلاف جائے گی۔ تو یہ اقدام جو ہے اسرائیل کا، اس کی بھی قیمت اس کو ایک دن چکانی پڑے گی۔ جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم، ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ حافظ۔